بہرحال اگر زکوٰۃ واجب ہے تو قربانی بھی واجب ہے۔ سید عبدالجبار کی اللہ آسان کرے شادی، میری بہن بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، ان کی بیٹی کے رشتے اللہ آسان فرمائے، جتنی بھی گھروں میں بیٹیاں ہیں اللہ سب کے رشتے خیر کے، رحمت کے نصیب فرمائے۔ محفل میلاد جو مناتے ہیں بدعت ہے، ایصال ثواب کرنا تو جائز ہے، لیکن خود پڑھتے کرو، کرایہ پر تو نہ پڑھواؤ نا۔ تم تو ہر کام کرایہ پہ کرواتے ہو، ختم شریف بھی اور ختم صغیر بھی اور ختم کبیر بھی، کل شریف بھی اور کل خانی بھی اور قرآن خان، سب کرایہ پہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مدرسے مولوی جی طلباء کو بھیج دینا ہمارے گھر میں ذرا قرآن خوانی ہو جائے، برکت ہو جائے گی۔ ان کو کس بات کی برکت ہے؟ کرایہ پر قرآن پڑھا تو برکت ہو جائے گی، اور قرآن لعنت کرے گا کہ جب تم مجھ پر عمل نہیں کرتے ہو تو پھر کیوں گھر میں خام خواہ پڑھواتے ہو؟ ساری رات تو ٹیلی ویژن چلتا ہے، قرآن خوانی کروا رہے ہو۔ بس چھوڑو ان باتوں کو۔ کہتے ہیں کہ آج کا رواج ہے چھوٹے بچوں کو لے کے بھی سب میں کھڑے ہو جائے، نہیں کھڑا ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی مجبور ہیں کہ اگر بچے بھاگ جائیں یا گم ہو جائیں تو کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ وہ لے آتے ہیں بیچارے، جو نماز تو سیکھیں۔ یہ شکر نہیں کرتے ہو کہ لے آتے ہیں، تمہارے بچے تو اللہ کی رحمت سے فلم پہ ہوں گے یا بیچ پہ ہوں گے۔ بیٹا عالم بننا چاہتا، اللہ سب کو عالم بنائے۔ میری فیکٹری سے مسجد دور ہے، اپنی فیکٹری میں مسجد بنا لو یار، فیکٹری کے پیسے ہیں، تمہیں ایک چھوٹی سی جگہ دیوار دے کے مسجد بنانے کے نہیں ہیں۔ کیا مشکل کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی دیوار کا احاطہ دے تو مصلی بنا لو، تاکہ جب توڑنا پڑے تو توڑ دینا۔ ایک فصل سے ہم نے عشر نکال دیا، پھر فصل ہم نے بیچ دیا، تو سال کے بعد زکوٰۃ تو پیسوں پہ دو گے نا، عشر تو پہلے نکل چکا، باقی پیسہ تو تمہارے پاس ہے نا، زکوٰۃ تو اب پیسوں پہ ہوگی۔ اگر جمعہ کے دن آدمی نے غسل جنابت کر لیا تو وہی کافی، ہاں وہی کافی ہے۔ بلکہ ایک روایت بھی ہے کہ من غسل واغتسل ثم بکر، جو آدمی خود بھی غسل کرے، بیوی کو بھی غسل کرائے، یعنی جماع کرے، اور پھر صبح صبح غسل کر کے جلدی مسجد میں جائے تو اس کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن حفظ کرنے کے لیے اچھا وقت کیا ہے؟ تہجد کا وقت۔